کسی کو ایصال ثواب کرنا، اپنا ثواب کسی کو بخشنا یا کسی کے لیے نیک عمل کرنا، جسے فاتحہ کرنا، ختم شریف دلانا کہتے ہیں، تو یہ کرنا جائز ہے، بلکہ حدیث مبارکہ وہ بھی صحاح ستہ کی حدیث سے یہ ثابت ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں انتقال کر گئی، تو یعنی کہ میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ یہاں پر حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری ماں فوت ہو گئی تو اس نے جو عمل کرنا تھا وہ اس نے کیا کر لیا، تم اس کی طرف سے عمل نہیں کر سکتے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی، یعنی پانی صدقہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ ام سعد کے لیے ہے، یعنی یہ کنواں ام سعد کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ اس حدیث کو سنن ابی داؤد میں بیان کیا گیا، اور سنن ابو داؤد جو ہے یہ صحاح ستہ کی حدیث مبارکہ کی کتاب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ میت کے لیے ایصال ثواب کرنا پانی پلانے کا ثواب ہے، اور یہ ثواب میت کو بخشنا نہ صرف جائز بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشورہ بھی اپنے پیارے صحابی حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ اس نیک کام کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا ان معنوں میں کہ یہ اس کے لیے ہے، اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، یہ بھی جائز ہے۔ اب بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ غوث پاک کا بکرا یا پھر فلاں بزرگ کی نظر کیا ہوا بکرا، تو یہ کہنا جائز نہیں بلکہ شرک ہے۔ تو ان سے یہ سوال ہے کہ جب قربانی کے دن آتے ہیں تو قربانی کے دنوں میں اگر آپ کے ہاتھ میں آپ کا نام کا بکرا موجود ہو، آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کس کا بکرا ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اللہ کے نام پر ہے، بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ میری طرف سے قربان کیا جائے گا، لیکن وہ قربان اللہ کی راہ میں کیا جائے گا۔ اسی طرح جو غوث پاک کا بکرا ہے یا پھر کسی کے ایصال ثواب کے لیے جو خون بہایا جاتا ہے یا کوئی ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ اس ذبیحے پر نام اللہ کا لیا جائے گا، لیکن اس کو بطور نظر ہم منسوب کسی بزرگ کی طرف کر دیتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ جس طرح قربانی کے بکرے کی نسبت اپنی طرف کرنا جائز ہے، حالانکہ یہ اللہ کے نام پر ہی خالصتاً قربان کیا جاتا ہے۔ اب آپ کو بہت زیادہ اہم معلومات ایصال ثواب کے حوالے سے ملے گی، ہو سکتا ہے کہ ایسی معلومات آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ ایصال ثواب کس کس چیز کا ہو سکتا ہے، کون کون سی نیکیاں ہم دوسرے کو بخش سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ ہر وہ کام جس پر ہمیں ثواب ملے اس کا ہم ایصال کر سکتے ہیں۔ ایصال میں نہیں پہنچانا، اس کا ہم کسی کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ تو فرض، واجب، سنت، نفل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بیان، درس، اسی طرح دینی کاموں کے لیے سفر کرنا اور نیکی کی دعوت دینا، کسی کو کتاب کا کسی دینی کتاب کا مطالعہ کرنا، یہ وہ کام ہیں جن پر ہمیں نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ نیکیاں جب ملیں گی تو ان نیکیوں کا ہر نیک کام کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کسی اور کو اس کا ثواب بخش سکتے ہیں۔ ہمارے عرف میں ایصال ثواب کرنے کے لیے اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو میت کا تیجا کرتے ہیں، جسے قلخانی کہتے ہیں، چونکہ عموماً تیسرے دن یہ ہوتی ہے۔ 10واں 40واں برسی یعنی سال بعد اس کی برسی کرتے ہیں، یہ اچھا ہے، یہ ایصال ثواب کے ہی ذرائع ہیں۔ تو شریعت میں تیجے وغیرہ کے عدم جواز کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ہماری شریعت نے کہیں منع کیا ہو کہ میت کے لیے ایصال ثواب تیسرے دن نہیں کر سکتے۔ جب شریعت نے منع نہیں کیا تو منع نہ کرنا ہی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ اور میت کے لیے زندوں کا دعا کرنا یہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ میت کے لیے زندہ دعا کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ حشر آیت نمبر 10 اور پارہ نمبر 28 والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب عز وجل ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ تو جو پہلے ایمان لے آئے، انتقال کر گئے، ہم سے پہلے گزر گئے، ان کے لیے دعا مانگنے کی ترغیب قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ تو جو ایصال ثواب ہے دعا نے کی ہے، تو دعا جب ان کے لیے کر سکتے ہیں تو پھر ایصال ثواب بھی میت کے لیے کر سکتے ہیں۔
اچھا، یہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ آپ کو بتانا ہے، وہ ہے تیجے کے حوالے سے۔ میت کے لیے جو قل خوانی کی جاتی ہے، تیجے وغیرہ کا کھانا صرف اسی صورت میں میت کے چھوڑے ہوئے مال سے کر سکتے ہیں، یعنی اگر میت کے مال سے وہ ایصال ثواب کیا جا رہا ہے تو یہ اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ جب کہ اس میت کے جتنے بھی ورثاء ہیں وہ سارے کے سارے بالغ ہوں اور سب کے سب اجازت بھی دیں۔ اگر ان میں کوئی نابالغ ہے تو پھر نابالغ کا جو حصہ ہوگا وہ بھلے نابالغ اجازت بھی دے دے، تو اب اس میت کے چھوڑے ہوئے مال سے ایصال ثواب تیجے کے لیے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کا مال اس کا نہیں رہتا بلکہ اس کے ورثاء کا ہو جاتا ہے جو اس نے پیچھے چھوڑے ہیں۔ تو ورثاء میں اگر سارے بالغ ہیں اور سارے اجازت دے دیتے ہیں تو پھر میت کے اس چھوڑے ہوئے مال سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی نابالغ ہے یا پھر بالغ افراد میں سے کوئی اپنی طرف سے ایصال ثواب نہیں کرنا چاہ رہا تو پھر جو اجازت دے رہے ہیں وہ اپنے حصے میں سے میت کی طرف سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ وگرنہ اس طرح اگر نابالغ کی طرف سے ہم نے کر دیا یا پھر بالغ افراد، وہ افراد کہ جن کا حصہ بنتا تھا لیکن وہ اس تیجے کے کرنے پر راضی نہیں ہیں، ان کی طرف سے بھی ہم نے حصہ زبردستی شامل کر لیا تو یہ سخت حرام ہے، ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ یہ جو تیجے کا کھانا ہے یہ 3 دن کے اندر اگر بناتے ہیں تو 3 دن تک میت کا ہوتا ہے سوگ۔ تو میت کے گھر والے اگر تیجے کا کھانا پکائیں یعنی قل خوانی کا کھانا پکائیں تو پھر اس صورت میں مالدار نہ کھائیں، صرف فقراء کو کھلائیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے یہ نئی معلومات ہو کہ کیا نابالغ بچے کا بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کیونکہ جو نابالغ ہے اس کے گناہ نہیں، اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اس کی وہ نیکی کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ تو ایصال ثواب سے جہاں پر انسان عذاب سے چھوٹے گا وہیں پر ایصال ثواب کی برکت سے اس کے درجات میں بھی بلندی ہوتی ہے، لہٰذا 1 دن کے بچے کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس کا تیجا وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، ثواب ہی ملے گا۔ بلکہ یہاں تک علماء نے فرمایا کہ جو زندہ ہیں ان کو بھی، بلکہ جو مسلمان ابھی پیدا نہیں ہوئے ان کو بھی پیشگی ایڈوانس میں ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو مسلمان جنات ہیں انہیں بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ 11ویں شریف، رجب المرجب کے کنڈے کرنا یہ بھی جائز ہیں، یہ بھی ایصال ثواب کے ذرائع ہیں۔ اسی طرح بزرگوں کی جو فاتحہ ہوتی ہے ان کو ہم تعظیماً نظر و نیاز کا نام دیتے ہیں، اور یہ نیاز امیر غریب سارے ہی تبرک کی نیت سے کھا سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کے کھانے میں مہمان کی شرکت شرط نہیں بلکہ گھر والے خود بھی کھا سکتے ہیں۔ تو چونکہ یہ کھانا نفلی ہوتا ہے تو ہم جو عموماً رزق حلال کما کر گھر والوں کو کھلا رہے ہیں یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح اگر اس پر ایصال ثواب کے لیے ختم بھی پڑھ لیا جائے تو اس کے خود کھانے میں یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی کھلانے میں کوئی حرج نہیں۔ تو ہمیں روزانہ جتنی مرتبہ بھی کھانا کھائیں تو اس سے پہلے اگر ہم ایصال ثواب کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا بھی ثواب ملے گا۔ کھانے سے پہلے ایصال ثواب کریں یا کھانے کے بعد دونوں درست ہیں، یہ نہیں کہ کھانا کھا لیا تو اب ایصال ثواب نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کسی کو کھانا کھلایا ہے تو اس پر بھی ہمیں نیکی ملی ہے اور اس نیکی کا ہم ایصال کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہو سکے تو ہر روز نفع پر نہیں بلکہ اپنی بکری کا، جتنی آپ کی سیل ہوئی ہے یا اگر ملازمت کرتے ہیں تو اس کی جتنی تنخواہ آ رہی ہے اس کا 1% نکال لیا کریں، اس رقم سے دینی کتابیں تقسیم کریں یا کسی بھی نیک کام میں اس کو خرچ کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں خود ہی دیکھ لیں گے۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں کہ اس طرح ہمارے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کروا رہے ہیں تو یہ یقیناً اس پر ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اچھا، بعض لوگ ایصال ثواب کی محفلوں میں بہت زیادہ غلط کام بھی کرتے ہیں، جس طرح داستان عجیب، شہزادے کا سر، 10 بیویوں کی کہانیاں، جناب سیدہ کی کہانی وغیرہ، یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں، انہیں ہرگز نہ پڑھا جائے، ان کے پڑھنے پر نہ تو ثواب ہے۔ اسی طرح شیخ احمد نے خواب دیکھا کہ حضور کو اس نے خواب میں دیکھا، اور یہ جو ہے یہ سارے من گھڑت ہیں کہ اگر اپنے آگے کاپیاں کر کے تقسیم نہیں کرے گا تو اس صورت میں اسے فلاں فلاں ہو جائے گا، فلاں نقصان ہو جائے گا، جنہوں نے اتنی کاپیاں فوٹو کاپیاں اس کی کر کے آگے لوگوں کو بھیجی ہیں تو اس کو فائدہ ہوا۔ تو یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو جتنوں کو بھی ہم ایصال ثواب کریں گے جو نیک اعمال ہیں
انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ سب کو پورا پورا ایصال ثواب ملے گا۔ مثال طور پر ہم نے ایک قرآن پاک پڑھا اور اس کا ایصال ثواب ہم نے 10 بندوں کو کیا، تو 10 بندوں کو الگ الگ پورا پورا ایک قرآن کا ثواب ملے گا، نہ یہ کہ ایک قرآن کا ثواب ان 10 میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور پھر خود اس ثواب ایصال کرنے والے کے ثواب میں بھی انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ ان کے مجموعے کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ ایصال ثواب کس کو کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے ایصال ثواب صرف مسلمان کو کر سکتے ہیں۔ کافر یا مرتد کو ایصال ثواب کرنا یا پھر ان کو مرحوم کہنا یہ کفر ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو کافر کے لیے ہمدردی ان کے مرنے کے بعد نہیں ہوگی، اسی طرح ان کے لیے ایصال ثواب بھی نہیں کیا جائے گا، انہیں مرحوم بھی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ بکثرت احادیث اور قرآن کی آیات کے خلاف ہے۔ قرآن پاک میں اور احادیث طیبہ کے اندر ہمیں کافروں کی جو ہے وہ ان کے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے کے متعلق فرمایا گیا، نہ یہ کہ ان کے جنت میں جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا کافر کو ایصال ثواب نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی انہیں مرحوم کہا جا سکتا ہے، یہی حکم مرتد کا ہے۔ تو ہمیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔